یہ آپ کا مارس پازیٹیو ہے، ٹھیک ہے. اس میں سے ایک لکیر جا کے آپ کی شادی کی لکیر سے مل جاتی ہے. یہ بیسیکلی ڈائیورس سائن ہوتا ہے، اور اس میں مرد عورت کو طلاق دیتا ہے، جبکہ عورتوں کے ہاتھ میں بھی یہ لکیر موجود ہوتی ہے کہ ان کو ڈائیورس ہوئی ہے. لیکن یہ بات بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ جو عورتیں خلا لے لیتی ہیں ان کے ہاتھ میں بعض دفعہ ڈائیورس سائن نہیں آتا. یعنی کہ یہ بات جس کے ذہن میں ہوتی ہے، یعنی کہ اسے پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ آپ کی ڈائیورس ہو جائے گی. جو باتیں آپ کے اذہان میں ہوتی ہیں، تخیل میں ہوتی ہیں، یعنی کہ آپ صرف اس کے بارے میں سوچتے ہو اور وہ آپ کی حقیقت بن جاتی ہے اور آپ کو ڈائیورس ہو جاتی ہے. تو خدا کا واسطہ اپنی سوچوں کو پازیٹیو رکھیں آپ لوگ، ورنہ ایسا ہی ہوتا رہے گا کہ آپ سوچیں گے اور وہ خود بخود ہو جائے گا. تو سوچوں کا تعلق آپ کی لائن سے، آپ کے برین سے ہوتا ہوا آپ کی لائن سے آ جاتا ہے، آپ کی ہینڈ لائن سے، ٹھیک ہے. تو اپنی سوچوں کو پازیٹیو کریں. شادی کے بعد آپ کو ڈائیورس کس ایج میں ہونی ہے، اس چیز کا پتہ کرنے کے لیے آپ کو اپنی ہتھیلی سے لائف لائن کے اوپر وہ لائن جو کہ مارس مارس پازیٹیو سے جس جگہ سے کٹ کر کے جا رہی ہے اوپر، وہی ایریا ہے آپ کی ڈائیورس کا. یعنی کہ اگر وہ 30 سال میں کٹ کر رہی ہے اور آپ کی شادی کو ابھی اللہ کے حکم سے سال بھی نہیں ہوا، یعنی کہ 29 میں آپ کی شادی ہوئی ہے اور 30 میں آپ کی ڈائیورس ہو گئی، تو وہ چیز ظاہر ہو جاتی ہے. اگر 31، 32، 35، 40 تو وہ لکیر اسی ایریا سے کٹ کرے گی آپ کی میری لائن کو، اور سیدھا آپ کی میری لائن سے کنیکٹ ہو جائے گی. تو وہ آپ کا پیریڈ ہوگا ڈائیورس کا. بعض لوگوں کے ہاتھوں میں ڈائیورس لائن نہیں ہوتی، بعض لوگوں کے ہاتھوں میں فوگ ہوتا ہے. فوگ تو یعنی کہ آپ کی شادی لکیر سیدھی جاتے جاتے فوگ میں بن جاتی ہے، 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے. دیٹ از دی سائن آف علیحدگی، ڈائیورس، رکاوٹ شادی میں، پرابلمز، ایک دوسرے کے جو ویوز ہیں وہ لوگ آپس میں سمجھ نہیں سکتے، پرابلم کریٹ ہو جاتا ہے لائف میں اور آپ لوگوں کی علیحدگی ہو جاتی ہے. ہاں، اب وہ لائن تو نہیں آئی، ڈائیورس کی لائن تو نہیں آئی، لیکن ٹائم لیمٹ کیسے پتہ کریں گے؟ ٹائم لیمٹ آپ اپنی میری لائن کو چیک کریں گے، اسے بھی 8 برابر حصوں میں تقسیم کرنا ہے. یعنی کہ 10، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80. آپ کی اگر ڈائیورس 30 سے 40 کے درمیان ہو رہی ہے تو وہاں سے فوگ بننا شروع ہو جائے گا. یہ اتنی مائنر باتیں ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی جب تک کہ آپ اس کو تجرباتی طور پہ دیکھیں گے نہیں، لوگوں کے ہاتھ نہیں دیکھیں گے اور اس کے اوپر انالائز نہیں کریں گے، تب تک آپ کو یہ سائنس سمجھ نہیں آئیں گے
اور آپ اوریجنل چیز تک پہنچ نہیں سکیں گے۔ تو جس جگہ سے یہ فوک بننا شروع ہوا ہے وہ آپ کی ایج ہے، اس ایج میں آپ کو جا کے ڈائیورس ہو جاتی ہے۔ خدا پناہ دے ایسی چیز سے، بچے تباہ ہو جاتے ہیں ڈائیورس سے۔ یعنی کہ آپ کا اگر لائف پارٹنر آپ سے الگ ہو گیا تو لائف میں کیا بچا؟ بچوں پہ کوئی جو ہے وہ حکم چل نہیں سکتا، کیونکہ آپ بھی اپنی مرضی کے مالک ہیں، آپ کی بیوی بھی اپنی مرضی کی مالک ہے، تو آپ کے بچے بھی اپنی مرضی کے مالک ہیں، کسی کا کسی پہ کوئی اختیار نہیں۔ اگر عورت صبر کے ساتھ اپنے شوہر کی فرما بردار ہو کے چلے اور مرد اپنی عورت کے ساتھ با وفا ہو کے چلے تو بہت اچھی گزرتی ہے لائف، سکسیسفل، کامیاب، عزت، دولت، شہرت سے۔ اور یہ بات میں بے شمار اپنے کلائنٹس کو سمجھاتا ہوا آ رہا ہوں، جو کہ جن کی لائف میں بہت سے پرابلم چل رہے ہیں، اور میں ان کو ڈائیورس دینے سے منع کرتا ہوں تاکہ بچوں کے اوپر جو ہے ان کی اس ضلالت کا اثر نہ پڑے۔ اور لڑکیاں اور مرد اور لڑکے مل جاتے ہیں لائف میں، لیکن جو پہلا رشتہ جو ہوتا ہے وہ بہت اچھا اور سکسیسفل ہوتا ہے، بہت اچھا سمبندھ ہوتا ہے، ایک دوسرے کو سمجھنے کے بہت اچھے چانسز مل جاتے ہیں۔ اگر آپ لوگ چاہیں تو یہ کامیاب شادی بن سکتی ہے۔ تو ناظرین، آپ کو میں نے بہت کچھ سمجھا دیا اس چیپٹر میں، تو خیال کریں اپنا بھی، اپنی بیوی کا بھی اور دوسرے لوگوں کا بھی۔ یہ صرف ایک مرد اور ایک عورت کا ملنا نہیں ہوتا، یہ دو خاندان آپس میں جڑ رہے ہوتے ہیں۔ کیوں آپس میں ناچاکی اور پرابلمز کریٹ کیا جائے؟ تو اپنے آپ کو جو ہے سیف اینڈ ساؤنڈ رکھیں، اپنی بیوی سے محبت کریں، وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کے آپ کے پاس آئی ہے، اپنے بھائی بہنوں کو چھوڑ کے آئی ہے۔ کھانا پینا تو وہ اپنے گھر میں بھی بہت اچھا کھا رہی تھی، کپڑے بھی اچھے پہن رہی تھی، لیکن جو بات شوہر سے ہے وہ کسی اور سے کہاں۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، فارورڈ کریں، کمنٹس کریں مجھے، اور مجھے بتائیں اپنی پرابلمز۔ میں 4 سے 5 بجے کے درمیان آن لائیو آتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری فیس یا اخراجات برداشت نہیں کر سکتے، میرے پاس نہیں پہنچ سکتے، وہ میرے لائیو اسٹریم کو جو ہے اس پہ آ جائیں۔ 3 سے 4 آپ نے بس پامیز طارق شیخ لکھنا ہے اور میری لائیو اسٹریمنگ پہ آپ لوگ آ جائیں گے۔ انشاءاللہ میں آپ کی ہر طرح سے مدد کروں گا، جس طرح بھی بات بن سکی بات بناؤں گا انشاءاللہ۔ اجازت چاہتا ہوں، آپ کا اپنا پامیز طارق شیخ۔ اللہ حافظ۔